اس کی 20 رکعت تراویح ہو گئی، میری صرف 4 ہی ہوئی ہیں۔ اس نے پورا قرآن ختم کر لیا اور میں ابھی تک صرف 3 پارے پر ہوں۔ وہ تہجد بھی پڑھ رہی ہے اور میں تو بس سو رہی ہوں۔ زیبا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، نہ اس لیے کہ نیند آ رہی تھی، نہ اس لیے کہ تھک گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ دل بھاری ہو گیا تھا۔ یہ وہ رمضان نہیں تھا جو اس نے امیجن کیا تھا، یہ وہ رمضان نہیں تھا جس میں وہ اپنے رب کے قریب آتی، یہ وہ رمضان تھا جس میں وہ ہر روز خود سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کمپیریزن اور بس کمپیریزن نے اس کی عبادت کا سکون چھین لیا تھا، اور سب سے درد کی بات یہ تھی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ زیبا ایک سمپل سی لڑکی تھی، نہ وہ بہت دیندار تھی، نہ بالکل کیئرلیس تھی، وہ بس ایک نارمل مسلم لڑکی تھی جو رمضان کو سیریسلی لینا چاہتی تھی۔ رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس نے اپنے لیے کچھ گولز لکھے تھے: روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد اسٹیبلش کرنا، غیبت سے بچنا، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، اپنی لائف کو بیٹر مسلم ورژن بنانا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، اس رمضان آئی ول بیکم دا بیسٹ ورژن آف مائی سیلف۔ لیکن رمضان کے صرف 10 دن بعد اس کا پلانر اگنور ہونے لگا، اس کا دل بھاری ہونے لگا اور اس کا دماغ کمپیریزن سے بھر گیا۔ زیبا نے ایک دن کیجولی انسٹاگرام کھولا۔ پہلا ریل کمپلیٹڈ 10 پاراز، دوسرا ریل ویکنگ اپ فار تہجد ایوری نائٹ، رمضان پروڈکٹیوٹی ولاگ، تیسرا ریل رمضان گلو اپ روٹین۔ زیبا کے دل میں ایک چبھن سی آ گئی، میں کیوں نہیں کر پا رہی یہ سب؟ وہ ریل پہ ریل اسکرول کرتی گئی اور ہر ریل کے ساتھ اس کا سیلف ورتھ تھوڑا تھوڑا ٹوٹنے لگا۔ زیبا نے اپنے آپ سے کہا، شاید میں ہی لیزی ہوں، شاید میں ہی پروکریسٹینیٹ کرتی ہوں، شاید مجھ سے عبادت ہی نہیں ہوتی، شاید اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اور یہ وہ مومنٹ تھا جہاں عبادت اس کے لیے سکون نہیں بلکہ پریشر بن گئی تھی۔ وہ سجدے میں جاتی لیکن اس کا فوکس اللہ پر نہیں ہوتا تھا، اس کا فوکس ہوتا تھا لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا نہیں کر پا رہی۔ ایک رات زیبا نے ایک عجیب بات نوٹس کی۔ وہ قرآن کھول کر بیٹھی تھی لیکن ہر 2 منٹ کے بعد اپنا فون چیک کر رہی تھی۔ کسی نے تہجد میں روتے ہوئے اسٹوری لگائی تھی۔ زیبا کا دل پھر ٹوٹ گیا، میں کیوں نہیں رو پاتی؟ کیا میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے؟ اس نے قرآن بند کر دیا اور کہا، یا اللہ، میں کوشش کر رہی ہوں پر میں بھٹک جاتی ہوں۔ زیبا ایک خطرناک ٹریپ میں پھنس چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ عبادت نہیں کر پا رہی، لیکن اصل میں وہ عبادت کو لوگوں کے اسٹینڈرڈ سے میجر کر رہی تھی، اور یہی سب سے بڑا پرابلم تھا۔ اسلام میں عبادت کا اسکیل فالوورز نہیں ہوتے، ریلز نہیں ہوتی، کمپیریزن نہیں ہوتا۔ اسلام میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، ہماری نیت اور ہمارا دل۔ اگلے دن زیبا اپنی کزن اریبہ کے پاس گئی۔ اریبہ ایک سمپل لڑکی تھی، زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ زیبا نے پوچھا، تمہارا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ اریبہ نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ، سلو ہے لیکن پیسفل ہے۔ زیبا حیران ہو گئی، سلو اور پیسفل؟ اس کے لیے یا تو رمضان پروڈکٹیو تھا یا پھر فیلئر۔ بیچ کا کانسیپٹ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زیبا، تم رمضان کو ریس بنا رہی ہو۔ زیبا چپ ہو گئی۔ اریبہ نے آگے کہا، تم اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہی، تم عبادت لوگوں کے لیول میچ کرنے کے لیے کر رہی ہو۔ یہ بات سیدھا اس کے دل پر لگی۔ زیبا نے دھیرے سے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ تم سے کنسسٹنسی چاہتا ہے، کمپیریزن نہیں۔ اریبہ نے پوچھا، زیبا، اگر دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، نہ سوشل میڈیا، نہ ریلز، نہ کسی کا پروگریس، تو تم اللہ کے لیے کیا کرتی؟ زیبا نے سوچا اور آنیسٹلی جواب دیا، شاید میں تھوڑا کم کرتی لیکن دل سے کرتی۔ اریبہ نے کہا، بس وہی تو اللہ چاہتا ہے۔ اس رات سجدے میں زیبا کے آنسو اپنے آپ ہی بہنے لگے، نہ کمپیریزن کے لیے، نہ گلٹ کے لیے، بلکہ اس لیے کہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ میں اللہ کو امپریس نہیں کر رہی، لوگوں کو میچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زیبا نے اس رات ایک ڈیسیژن لیا کہ اب سے وہ سوشل میڈیا سے انفلوئنس نہیں ہوگی، اپنی عبادت اپنے لیول پر کرے گی اور کسی سے کمپیریزن نہیں کرے گی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اصلی اسٹرگل اب شروع ہونے والا تھا۔ کمپیریزن صرف باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے نکلنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن زیبا سجدے میں تھی لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا، کل تم نے صرف 2 پیجز پڑھے تھے، لوگ 20 پیجز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی عبادت ہوئی؟ اس نے سجدہ لمبا کرنے کی کوشش کی
پر اس کا فوکس اللہ پر نہیں تھا، اس کا فوکس اپنی کمی پر تھا۔ زیبا کنفیوز ہو گئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پش کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو توڑ رہی تھی، اور سب سے خطرناک بات اسے لگ رہا تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اس دن زیبا قرآن پڑھ رہی تھی، اس کی نظر ایک آیت پر رک گئی، اللہ کسی جان پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زیبا نے دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مطلب اللہ مجھ سے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا جو میں خود سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ زیبا کو پہلی بار سمجھ آیا، اپنی کیپیسٹی کو اگنور کرنا بھی کمپیریزن ہے۔ ہر انسان کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، انرجی لیول الگ ہوتا ہے، منٹل اسٹیٹ الگ ہوتا ہے، لائف سٹرگلز الگ ہوتے ہیں، لیکن زیبا سب کو ایک ہی اسکیل پر میجر کر رہی تھی اور پھر خود کو پنش کر رہی تھی۔ زیبا کو ایک حدیث یاد آئی، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو چھوٹا ہو لیکن ریگولر ہو۔ زیبا نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے کہا، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ریگولر ہو جاؤں۔ زیبا دھیرے دھیرے سمجھ رہی تھی، کمپیریزن صرف گلٹ نہیں دیتا، یہ 3 چیزوں کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، خشوع، شکر، اخلاص، اور جب یہ 3 چیزیں چلی جاتی ہیں تو عبادت صرف ایکٹیویٹی بن جاتی ہے، کنیکشن نہیں۔ اب زیبا کا روٹین کچھ ایسا تھا، تھوڑا قرآن سمجھ کے پڑھنا، چھوٹی دعا لیکن دل سے کرنا، چھوٹی عبادت لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، اور سب سے امپورٹنٹ نو کمپیریزن۔ زیبا دھیرے دھیرے سکون محسوس کر رہی تھی، نہ کسی سے کمپیریزن، نہ کسی کے بارے میں سوچنا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، اللہ کو تمہاری کوانٹیٹی نہیں، تمہارا دل چاہیے، اور کمپیریزن دل کو توڑ دیتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو گئے تھے، مسجدوں میں رش بڑھ گیا تھا، دعاؤں کی لسٹ لمبی ہو گئی تھی، اور سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا۔ زیبا نے صرف ایک نظر ڈالی اور ترنت فون بند کر دیا۔ اس بار اسے اپنے دل کو بچانا تھا۔ اس کی فرینڈ سرکل میں باتیں شروع ہو گئیں، کوئی کہتا میں تو تہجد مس ہی نہیں کرتی، کوئی کہتا میں نے تو 2 بار قرآن کمپلیٹ کر لیا، اور کوئی کہتا میں ہر رات 3-4 گھنٹے عبادت کرتی ہوں۔ زیبا چپ تھی۔ پہلے والی زیبا ہوتی تو یا تو وہ امپریس ہوتی یا پھر ٹوٹ جاتی، لیکن اب وہ آبزرو کر رہی تھی۔ اس رات زیبا نے الارم لگایا تہجد کے لیے۔ الارم بجا، اس نے آنکھیں کھولی، دل نے کہا اٹھ جاؤ، نفس نے کہا کل سے پکا پڑھ لوں گی۔ یہ وہ مومنٹ تھا جہاں اصلی جہاد چل رہا تھا، نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کوئی جج کر رہا تھا، صرف اللہ تھا اور زیبا کا ڈیسیژن۔ وہ اٹھ گئی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیٹھ کر دعا کی۔ دعا چھوٹی تھی لیکن دل سے تھی۔ زیبا رو پڑی، دھیرے دھیرے اس کا دل پگھل رہا تھا۔ اس وقت زیبا کو ایک آیت یاد آئی، تو تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ اس نے سوچا لوگوں کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو جج کر رہی تھی، جبکہ اللہ ہی جانتا ہے میرے دل کی سچائی۔ اس رات زیبا نے اپنی ڈائری میں لکھا، شاید کوئی زیادہ عبادت کر رہا ہو لیکن اس کا دل ڈسٹریکٹڈ ہو، شاید کوئی کم عبادت کر رہا ہو لیکن اس کا دل کنیکٹڈ ہو، اور اللہ دل دیکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں کمپیریزن سے بچا، ہمیں اخلاص دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔